السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ سلمان خان صاحب نے مسجد کے ٹرسٹیان کے متعلق ایک پوسٹ مجھے شیئر کی ہے، آپ بھی سماعت کریں۔ وہ لکھتے ہیں، مسجد کے ٹرسٹی کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ مسجد اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے لیے وقف کی گئی ہوں یا عوامی چندے سے وجود میں آئی ہوں، انہیں اپنی ذاتی ملکیت سمجھنا، من مانے طریقے سے چلانا یا دوسرے اہل ترین شخص کے ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں یا موت کے بعد وصیت کے ذریعے کسی نااہل کو اس کے اختیارات سپرد کر دینا عظیم خیانت ہے۔ ٹرسٹی مسجد کا مالک نہیں، خادم ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اسے اس ذمہ داری کے متعلق جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ایسی نازک ترین ذمہ داری خود اپنے سر لینا عقل مندی کی بات نہیں، لیکن حب مال اور حب جاہ کے زیر اثر موجودہ زمانے کی مصروف ترین زندگی میں ایک شخص کئی مسجدوں کا ٹرسٹی بنا بیٹھا ہے اور اسے یہ احساس تک نہیں کہ خدا کی امانت میں ذرہ برابر خیانت کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسجد کا کما حقہ انتظام بھی جوئے شیر لانے جیسا ہے، پھر لاتعداد مسجدوں میں محض حکومت کرنے کے لیے ٹرسٹی بن بیٹھنا کیسی جسارت کی بات ہے۔ یقیناً انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مسجد کے جو ٹرسٹیان ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ جیسے کہ مسجد ان کی ملکیت ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اندر جو عوامی چندے سے جو بھی تعمیرات ہوتی ہے، چاہے وہ مدرسوں کی ہوتی ہو، چاہے مسجدوں کی ہوتی ہو، یا جو بھی فلاح و بہبودی کے کام ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں تو پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، تو وہ تمام چیزیں مسجد انتظامیہ کے لوگوں کی اپنی ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو لوگوں نے جو پیسہ دیا ہے عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے جو مسجدیں ہیں وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس سے اپنی ملکیت سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور مسجدوں کے اندر تو اکثر و بیشتر چندہ کرنے کے بعد ٹرسٹی ہو، مسجد کے ممبران ہو، وہ لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد ہماری ملکیت ہے، بلکہ بہت ساری جگہ تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، مسجد بنانے کی ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کی رسید بک چھپا کر فوٹوز لے کر جگہ جگہ جاتے ہیں اور جگہ جگہ سے چندہ لاتے ہیں۔ عوام بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ چندہ دیتی ہے، یقیناً، کیونکہ ہم نے مسجد کے امام صاحب نے مسجد کی فضیلت ہی اس طریقے سے سنائی ہے کہ ایک اینٹ بھی اگر مسجد کی دیوار میں لگی رہے گی اور اگر وہ قیامت تک لگی رہے گی تو اس وقت تک آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاریہ لکھا جاتا رہے گا۔ یقیناً اس کا انکار نہیں ہے، یہ بات حقیقت ہے، اور ثواب بھی ملتا رہے گا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات۔ لیکن کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ مسجد کے صدر ہیں، ممبران ہیں، اور اس کے علاوہ مسجد انتظامیہ کے اندر اگر نہ بھی ہو، اگر خادم ہیں، تو وہ لوگ چندہ کر کے لاتے ہیں، لانے کے بعد جب ان کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، اس کے اندر مدارس بھی شامل ہیں، جو دارالعلوم وغیرہ چلتے ہیں، یا چھوٹے مدرسے بھی شامل ہیں جن کے نام پہ لوگ چندہ کرتے ہیں۔ جب بھرپور بینک بیلنس جمع ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے، ایک آدھ دو اگر اس کے اندر ذمہ دار ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے ہیں، جس طریقے سے سانپ کسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پاس وہ کسی کو آنے نہیں دیتا، بلکہ وہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا رہتا ہے اس جگہ کے قریب بھی کسی کو بھٹکنے نہیں دیتا، تو وہی حال اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو مسجد اور مدرسوں کے نام پہ چندہ لاتے ہیں۔ جب بھرپور بینک بیلنس پراپرٹی جمع ہو جاتی ہے تو آخری میں یہ کہتے ہیں کہ وہ میری ملکیت ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ سب کچھ میرا کرا دھرتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا آپ کو آپ کی پراپرٹی بنانے کے لیے چندہ دیا تھا؟ آپ کو آپ کا گھر بنانے کے لیے چندہ دیا تھا؟ آپ کی زندگی صحیح طریقے سے گزرے بسرے، اس وجہ سے لوگوں نے آپ کو تعاون کیا تھا کہ آپ محلوں کے اندر رہے، آپ کے پاس میں ایسی گاڑیاں ہوں، آپ کے پیر زمین پہ نہ رہے، آپ مسجد اور مدرسے کے چندے سے کئی مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے، کئی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، کہ آپ کو پبلک نے اس لیے پیسہ دیا تھا؟ پبلک نے آپ کو پیسہ آپ کے خرچ کرنے کے لیے نہیں دیا تھا، پبلک نے آپ کو
امیر بننے کے لیے پیسہ نہیں دیا تھا، پبلک نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پیسہ دیا تھا، مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے پیسہ دیا تھا، عوام کی خدمت کے لیے پیسہ دیا تھا، قوم مسلم کی ترقی کے لیے آپ کو پیسہ دیا تھا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے پیسہ دیا تھا۔ یہ آپ کو امیر بنانے کے لیے پیسہ نہیں دیا تھا۔ آپ کہتے کہ ہم نے محنت کی ہے، تو آپ نے بھیک تو نہیں مانگی ہے، اپنے نام پر تو آپ نے اکٹھا نہیں کیا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، مان بھی لیا جائے۔ آپ کو ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بھکاری ساری دنیا کے اندر بھیک مانگے، کروڑوں اربوں روپے کی وہ جائیداد اکٹھا کر لے، ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس نے جو بھیک مانگی ہے وہ اپنے لیے بھیک مانگی ہے، مسجد اور مدرسے کے نام پہ بھیک نہیں مانگی ہے، تو اس لیے ہم اس کے اوپر اعتراض نہیں قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن مسجد کے جو ٹرسٹیان ہیں، ممبران ہیں، خادمین ہیں، انہوں نے تو مسجد کے نام پہ چندہ کیا ہے نا، مدرسوں کے نام پہ انہوں نے لوگوں سے کلیکشن جمع کیا ہے، تو یقیناً آپ کے اوپر تو اعتراض کیا ہی جائے گا، اور آپ اس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ ہم خود مسجد کے لیے چندہ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ بھائی گیری اور دادا گیری، گنڈا گردی کر کے ان پیسوں کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اور ہم ان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقین جانیں، ہم ایسے لوگوں کو جس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں یا ان لوگوں سے ڈر کر ہم خاموش رہتے ہیں، تو جتنے وہ قصوروار ہیں، ہم بھی خاموش رہے کہ ان کا ساتھ دینے میں اتنا ہی قصوروار ہے۔ تو یقین جانیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں کو کھولیں، منہ کے اوپر جو تالے لگے ہوئے اسے کھولیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یقیناً اس کو آپ کو جو مسجد ہے اس کو مسجد کے اعتبار سے آپ کو رہنے دینا ہے، جو مدرسے کی پراپرٹی ہے اسے مدرسے کی ہی ہونی چاہیے، وہ کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یقیناً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، یقیناً کچھ لوگ مسجد اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر بناتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عمل کو قبول بھی فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے کہ مالک و مولا، جو لوگ ایسے کاموں کے اندر ملوث ہے، مولا تو انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں عقل سلیم عطا فرما، اور تیرے دین کی سمجھ عطا فرما۔ السلام علیکم۔